یہ کہانی عامر، زارا اور بلال کی ہے، جو ایک پرانے افسانے کو دریافت کرتے ہیں جب وہ ایک بھوتوں والے جنگل کی سیر کے دوران اس کی حقیقت جاننے کے لیے نکلتے ہیں۔ بچے ایک اندھیرے اور خوفناک جنگل کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ہر طرف گہری دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ درختوں میں گھری ہوئی یہ دھند بچوں کو پریشان کر دیتی ہے، مگر وہ ہمت کرتے ہیں اور جنگل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، دھند مزید گہری ہوتی جاتی ہے اور عجیب و غریب آوازیں درختوں سے گونجنے لگتی ہیں۔ عامر کو ایک پرانے درخت کے تنے پر کچھ عجیب چمکتے ہوئے نشان نظر آتے ہیں۔ زارا قریب جا کر ان نشانات کا بغور جائزہ لیتی ہے، جبکہ بلال بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ اچانک وہ نشانات اور زیادہ چمکنے لگتے ہیں، زمین لرزتی ہے اور خونی چڑیل بچوں کے سامنے زمین سے ابھرتی ہے۔ بچے خوف سے چیخ اٹھتے ہیں اور جنگل میں بھاگنے لگتے ہیں، جبکہ خونی چڑیل ان کے پیچھے پیچھے فضا میں تیرتی ہوئی اپنے نوکیلے پنجے ان کی طرف بڑھاتی ہے۔ بھاگتے ہوئے بچے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غار اندھیرا اور پراسرار ہوتا ہے، جہاں عجیب آوازیں گونجتی ہیں۔ اندر جا کر زارا کو ایک پرانی اور دھول سے بھری ہوئی ڈائری ملتی ہے۔ اس ڈائری میں انکشاف ہوتا ہے کہ خونی چڑیل کبھی ایک مہربان عورت تھی، جسے اس کے گاؤں والوں نے دھوکہ دے کر ایک بدروح میں تبدیل کر دیا تھا۔ خونی چڑیل غار کے دروازے پر نمودار ہوتی ہے، مگر اس دفعہ وہ حملہ کرنے کے بجائے اداس اور پریشان نظر آتی ہے، جیسے وہ اپنی دردناک زندگی کو پھر سے محسوس کر رہی ہو۔ عامر ہمت سے کام لیتے ہوئے خونی چڑیل کو اس کی پیشکش کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کا بد دعا ختم کرنے کی کوشش کرے گا اگر وہ انہیں چھوڑ دے۔ بچے ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ اس بد دعا کو توڑنے کے لیے انہیں وہ ہار ڈھونڈنا ہوگا جو خونی چڑیل کو دریا سے باندھے ہوئے ہے، اور وہ ہار گاؤں کے قبرستان میں دفن ہے۔ رات کے اندھیرے میں بچے چھپ کر پرانے گاؤں کے قبرستان پہنچتے ہیں اور خونی چڑیل کے باقیات کے ساتھ دفن کردہ ہار کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ عامر چڑیل کی قبر تلاش کر کے کھدائی شروع کر دیتا ہے، جبکہ زارا اور بلال پہرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہار باہر نکالتے ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور خونی چڑیل دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں طاقت اور درد سے سرخ ہوتی ہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور بچوں سے ہار چھیننے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہار ہی اس کی طاقت برقرار رکھنے میں مدد کرے گا۔ بچے گاؤں کے مندر کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ وہاں پناہ لے سکیں۔ مندر ایک پرانا اور متروک جگہ ہوتی ہے جو گاؤں کے کنارے پر واقع ہوتی ہے۔ یہ مندر امن کی جگہ ہوتی ہے اور خونی چڑیل مندر کی دہلیز پر رک جاتی ہے، کیونکہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ مندر کے اندر بچوں کو ایک قدیم تومار ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بد دعا کو ختم کرنے کے لیے ہار کو مقدس آگ میں جلانا ہوگا، لیکن وقت کم ہے۔ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں چڑیل کو ایک جال میں پھانسنا ہوگا تاکہ وہ اس کے قریب جا کر ہار کو تباہ کر سکیں۔ وہ اپنی ہمت جمع کرتے ہیں اور آخری معاملے کی تیاری کرتے ہیں۔ بچے مندر کے باہر جاتے ہیں اور خونی چڑیل کو تانا دے کر آگے آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ غصے سے اب آگے بڑھتی ہے، اس کی سرخ آنکھیں غصے میں دہک رہی ہوتی ہیں۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں اپنے ہار کو تم سے چھین لوں گی، دیکھ لینا۔ جبکہ بچے اسے مقدس آگ کے قریب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی بچے مقدس آگ تک پہنچتے ہیں، وہ ہار کو آگ میں پھینک دیتے ہیں، مگر چڑیل آخری کوشش کرتی ہے انہیں روکنے کی۔ جیسے ہی ہار جلتا ہے، خونی چڑیل ایک چیخ مارتی ہے، اس کا جسم چمکدار راکھ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے اس کی حقیقی المناک شکل ظاہر ہوتی ہے۔ بد دعا ختم ہوتے ہی جنگل اور گاؤں معمول پر آ جاتے ہیں۔ بچے اب پرسکون قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے اس مہم کو یاد کرتے ہیں۔ وہ گاؤں کی طرف واپس جاتے ہیں، تھکے ہوئے لیکن مطمئن۔ وہ ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے یہ صرف اپنے گاؤں کو بچایا بلکہ ایک قیمتی سبق بھی سیکھا۔ واپسی پر بچے اپنی مہم کے بارے میں اپنے خاندانوں اور دوستوں کو بتاتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا، لیکن گاؤں کا بوڑھا بزرگ خاموشی سے سچائی کو تسلیم کرتا ہے۔ بچے گاؤں کے بزرگ سے ملنے جاتے ہیں، جو انہیں خونی چڑیل اور اس کے دکھ بھرے ماضی کے بارے میں مزید بتاتا ہے۔
جس سے انہیں اس کی کہانی کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ گھر جاتے ہوئے بچے رحم اور سمجھ بوجھ کی اہمیت پر غور کرتے ہیں، یہ سیکھتے ہوئے کہ بعض اوقات نفرتوں کے پیچھے بھی درد بھری کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔